ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سلسلے وار درس کی محفل پھر سے ہم حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں سورۃ آل عمران کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 126 تک پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ آج کی اس کے بعد والی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ہماری یہ محفل کی سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسینی صاحب سجادہ نشین متولی بارگاہ ٹیک مال، وہ صدر کل ہند جمعیت المشائخ فرماتے ہیں۔ مسجد حاضہ کے متولی عالی جناب سید یامین شاہ قادری دستگیر صاحب انتظامات کی نگرانی فرماتے ہیں، اور بطور خصوصی ہماری اس محفل میں حضرت مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی نخ افروز ہیں۔ آج کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم۔ تین آیتوں پر مشتمل چھوٹا سا ایک رکوع ابھی پڑھا گیا، اور ان آیتوں کا پچھلی آیات سے جو تعلق ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک چل رہا ہے، تو ان کا فرعون کے ساتھ کیسا مقابلہ ہوا۔ لاسٹ سنڈے کو ہم یہ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنی نشانی دی، تب وہ نشانیاں لے کر آپ فرعون کے پاس آئے۔ تفصیل واقف ہیں آپ۔ فرعون نے پورے اپنے علاقے کے جادوگروں کو جمع کیا، وقت مقرر ہوا جادو کا، نظر بندی کا،
مظاہرہ ان لوگوں نے کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے جو معجزہ انہیں دیا گیا تھا لکڑی کا، وہ زمین پر ڈالا، وہ سارا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان لوگوں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے نگل لیا۔ سب حیران ہو گئے۔ اس طرف فرعون اور فرعون کے سارے ساتھی تو غصے میں تھے، لیکن جو جادوگر بلائے گئے تھے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر مسلمان بن گئے۔ یہ سن چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرعون کو آیا غصہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے خدا کو مان لیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی طرف سے یہ اعلان ہوا، ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد بھی تڑپا تڑپا کر سولی پہ چڑھاؤں گا۔ تب ان لوگوں نے جو پہلے جادوگر تھے، ایمان والے نہ تھے تو ڈرتے تھے، جب ایمان والے بن گئے تو کہنے لگے ہم کو تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، اور اگر تو یہ کام کر رہا ہے تو تیرا یہ انتقام محض اس واسطے ہے کہ ہم نے ہمارے رب کے پاس سے آئی ہوئی آیتوں کو مان لیا، ہم ایمان والے بن گئے، ایمان والے بننے پر تو ہم سے یہ انتقام لے رہا ہے۔ تو ہم بھی تیری پرواہ کیے بغیر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، حالات جب اس طرح تنگ کر دیے جائیں تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر صبر اونڈیل دے، صبر ہمیں ڈال دے، اور پھر عرض کیا استقامت نصیب فرما، اور جب ہمیں مرنا ہی ہے تو مولا ہم کو مسلمانوں کی موت نصیب فرما، مسلمانوں کی موت، وہ توفنا مسلمین۔ یہ تھا پچھلی جو ہماری نشست تھی، پچھلا اتوار کا جو ہمارا درس تھا، اس کا خلاصہ۔ اب ہم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا آگے بڑھنے سے پہلے آج تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ اور اس کے متعلقہ سننے اور سنانے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ وقال، اور کہا، الملأ من قوم فرعون، سرکردہ لوگوں نے فرعون کی قوم سے، فرعون کے طرف کے جو لوگ اپنے آپ کو مالدار بڑی حیثیت والا سمجھتے تھے، انہوں نے فرعون سے پوچھا اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں۔ دیکھیے آپ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ موجودہ زمانے میں بہت ساری میڈیا کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جائے، ہمیں فساد بچانے والا قرار دیا جائے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ فساد کون مچا رہا ہے اور زمین میں بگاڑ کون پیدا کر رہا ہے۔ لیکن یہ طریقہ رہا ہے کہ جو مظلوم ہوتے ہیں ان پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور ظالم تو مزے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ موسیٰ کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد بچاتے رہیں، وہ یہ ذرا کا والیت ہے، اور تو اپنی جگہ تو نے ان کو یوں چھوڑ دیا ہے، وہ بھی چھٹے ہوئے ہیں اور تو بھی اور تیرا خدا بھی، یعنی کوئی ان پر پکڑ نہیں ہے، کوئی ان کو گرفتاری نہیں ہے، سب آپس میں کھلے ہوئے ہیں۔ تو
اب فرعون کے لوگوں نے جب فرعون کو ایسا ورغل آیا تو پہلے ہی دشمن ہو، اس نے کہا نہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ لوگ جو گڑبڑ کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، حالانکہ فساد تو ادھر سے مچا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 2 قومیں تھیں، فرعون کی قوم کا نام قبط تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے ان پر زیادتیاں روا رکھی تھی، فرعون نے ان لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ نے جان لیا پچھلی آیات میں کہ بچہ پیدا ہو تو قتل، بچی پیدا ہو، عورت رکھو اس کو، وہ ہمارے خدمت کے لیے کام میں ہے۔ تو اس طرح پہلے کیا، اس دوران حضرت ہارون پیدا ہوئے، پھر ان حالات میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ حیران ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس کے لوگوں نے اس کو جب یہ کہا کہ تم چھوڑ دیے ہو، پھر ادھر موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ آزاد ہے، اور ادھر تم کو تمہارے خداؤں کو وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے، ان کا دار و گیر نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، قالا سنقتل ابناءہم، وہی پھر دوہرایا، نہیں اب ہم ان کے پاس پیدا ہونے والے بچوں کو، مردوں کو مار دیں گے، قتل کریں گے۔ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، وجہ مرد مر جائیں گے، عورتیں ہماری غلام باندیاں رہیں گی، اور پھر مرد چونکہ صاحب قوت ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیسیشن لینے کا ایک اللہ کی طرف سے خصوصی پاور ہوتا ہے، تو ہوگا یہ کہ جب مرد مر جائیں گے تو عورتیں کہاں جائیں گی؟ عورتوں کو پھر ہمارے قبطی خاندانوں میں بیاہ لیا جائے گا، تو وہ لوگ ادھر مرد ہو جائیں گی، وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ بات کھول کے واضح اس لیے کر رہا ہوں، ہم مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو چھوڑ دیں گے، تاکہ عورتیں پھر بے سہارا ہو کر ہماری طرف لوٹ آئیں گی اور ہم ہی ان کے مالک بن جائیں گے۔ سیم یہی کام موجودہ دور میں الگ انداز سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا بندہ جو مسلمان قوم کو بیدار کرنے والا ہے، کچھ بھی ہے، ذرا انہیں اٹھا کہ اس کو پھانس دے رہے، کسی طرح سے بھی کوئی بھی الزام ڈال، کوئی وجہ ہی نہیں رہتی مسلمانوں میں بیداری۔ ہاں، جو بالکل جاہل طبقہ ہے، ان لوگوں کو مارنے کے لیے، ان کے وقفے سے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے جاہل لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کسی طرح سے مردوں کو پریشان کیا جائے، عورتوں کو اپنا خدمت گزار بنایا جائے، یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ ایسے میں ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ ہر کوئی غور کرے۔ ہم ان کے بچوں کو مروا دیں گے، عورتوں کو چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اس طرح ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اس طرح ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جو لوگ تھوڑے ہیں، جو لوگ زیادہ ہیں، ان دونوں کے درمیان جو زیادہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطرے میں۔ دیکھیے چال سے بھی چال ہے، ہم خطرے میں، ہم خطرے میں، یہ لوگ آپ پھیلتے جا رہے ہیں، یہ لوگ، یہ سب چالیں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے، اللہ رسول سے ہمارا تعلق ایسا نہیں رہا، نیکی تقوی پرہیزگاری ہمارے پاس سے چلی گئی، ہم عیش عشرت مزہ لوٹنے میں
نفس پرستی میں لگے ہیں، تو اس طرح حالات ایسے ناسازگار بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ تو فرمایا قال موسیٰ، جب اس طرح کہا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا۔ دیکھو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ استعینوا، یہ استعینوا کہاں سے ایسا کیا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، تو 3 آیتوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت مہربانی فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں کے بعد جو 4تھی آیت ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد و ایاک، اور صرف تجھی سے، نستعین، استعانت، مدد طلب کرتے ہیں۔ ہر کام کے پیچھے اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، تو اسی نستعین کے لفظ کو استعینوا کے حکم کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا۔ نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، استعینوا، مدد طلب کرو، کس سے؟ باللہ۔ یہ اور مقامات بھی آیا ہے، پہلے پارے میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ، صبر یعنی استقامت، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، صلاۃ، نماز۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعینوا کا لفظ استعمال کیا، تو جب بھی کبھی کوئی مرحلہ ہو تو اس موقع پر ہمیں صبر، تحمل اور جوش و جذبات کے بغیر غور و فکر کر کے قدم اٹھانا ہے، فوری طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں حالات کو سدھرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اپنے آپ کو پہلے اللہ سے جوڑ لیجئے اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کیجیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، جس زمین پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے شک یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس زمین کا مالک بناتا ہے اسے جسے بھی چاہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس پر اختیار، اقتدار، مالکانہ تصرف عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور دیکھو عاقبت، اس کا بہترین بدلہ اس دنیا کے بعد کا دنیا، اس میں تو بس تقوی والوں، پرہیزگاروں، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاقبت بنائی ہے۔ تو دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف ہو بھی جائے تو آخرت تو تمہاری پکی ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں آرام پانے کی خاطر دشمنان خدا سے مل جاتے ہیں، دشمنان خدا کے منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، تو ایسے چیزوں سے ان کی دنیا تو بن جاتی ہے، تھوڑا پیسہ تو مل جاتا ہے، تھوڑا آرام چین سکون تو نصیب ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ دنیا تو روزہ ہے، آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ آخرت میں ان کو بڑے بڑے عذابوں سے گزرنا ہوگا، اور وہ عذاب کم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ بچائے رکھے، اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کرنے والے ظالم آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی احادیث کریمہ میں دیا گیا ہے۔ جب لوگ بگڑ جائیں گے
تو اس دوران چاہیے کہ ان کو سدھارنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی رہے. اور اگر یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کام اگر کرنا ہم چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نتیجہ جو ہوتا ہے، جو سنت الہی ہے، کہ ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا جائے گا. دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جی ہاں، مسلط کر دیا جائے گا. تو آپ دیکھیے مسلطین میں اس میں ہماری اپنی خرابی، ہمارے نوجوانوں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کمانا کھانا، دیکھ لیجیے. پہلے زمانے میں والدین کو ذمہ دار سمجھ کے بولا جاتا تھا. اب والدین کی سن کون رہا ہے؟ بہت کم گھرانے ہیں جہاں سن رہے ہیں. راتوں کا جاگنا ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں. اکثریت دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری میجورٹی ایسی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے میجورٹی کا اثر پڑے گا. ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے، پڑھی سے دور، ان کے بال دیکھیے، ان کے گال دیکھیے، ان کے کپڑے دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے. کیا ایسے کاموں سے، اور ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارا ناچنا گانا راتوں میں. کیا ایک قوم جسے چاروں طرف سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اس کے افراد ایسی غفلت میں رہیں گے؟ اور اس غفلت میں رہیں گے تو حالات سدھریں گے. بھائی بھائی سے جھگڑا ہے، بہن بہن پہ جھگڑا ہے، جی ماں باپ کی سننے کو تیار نہیں ہوئی، کوئی سمجھائے تو اس کے خلاف. استاد کا، پڑھائی کا کوئی مزاج نہیں ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب کوئی سوچے کہ صاحب میرے کے لیے غور کرنے سے کیا ہوتا؟ تو آپ کا کام جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرتے رہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں سے اپنے آپ کے اطراف کے حلقے کو تو آپ سدھاریں، کوشش کریں. ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وہ ان کا مالک بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اصل تقوی والوں کے لیے تو عاقبت میں اللہ کی نعمت ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے ایک اور معروضہ کیا. کیا کہا؟ قالوا اوذینا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، اے موسیٰ آپ ہم کو صبر کرو بول رہے ہیں جی، اور اللہ سے مدد طلب کرو بول رہی. آپ کے بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کسے چاہیے اپنے بندوں میں سے زمین کا مالک بناتا ہے. عاقبت کی فکر کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اوذینا، تکلیفوں میں مبتلا کر دیے گئے تھے، تکلیفیں اٹھاتے رہے. من قبل ان تأتینا، سے پہلے کہ آپ ہمارے درمیان آئے. آپ کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا. آپ کے ہمارے درمیان آنے سے پہلے بھی تو، آپ آنے سے پہلے بھی تو، آپ کی آمد سے پہلے ہی تو ہم تکلیفوں میں تھے. اور ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی پھر وہی تکلیف ہے. آنے سے پہلے تو تھے ہی ظالمان، ہم پر ظلم کر رہے تھے، آپ آنے کے بعد بھی وہی چل رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا، کیا فرق پڑا آپ کے آنے سے؟ حضرت موسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قال عسى ربكم، ان قریب تمہارا پروردگار، بہت جلد تمہارا رب کیا کرے گا؟ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں اقتدار دے گا. تھوڑا صبر کرو، ان قریب تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے، ہلاک کیا جائے گا دشمنوں کو، اور تم کو اقتدار ملے گا. فی الارض، زمین میں تم اقتدار کرو گے. فینظر کیف تعملون، پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہیں. جب تم کو اقتدار ملے گا تب دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ آنے والے زمانے میں
دشمن ہلاک ہونے والے ہیں۔ کالی رات ہمیشہ نہیں رہتی، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اس زیادتی پر، اس ظلم پر وہ لوگ حیران تھے کہ آپ آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہوتا رہا، آپ آنے کے بعد ہم سمجھے تھے کہ شاید حالات سدھریں گے، لیکن اب بھی وہی ظلم و زیادتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو، اور ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ چنانچہ یہ جو کچھ وقفہ ہونے کے بعد پھر آگے حالات سنیں گے ہم، حضرت موسیٰ کی بات پوری ہوئی کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوا اور تمہیں اختیار ملا، تمہیں اقتدار ملا، تم رول کرنے لگے۔ تو یہ رول کرنے کا جب تمہارا پیریڈ آئے گا، جب تمہارا ٹرن آئے گا، اس وقت دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، اس بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم پچھلے 15 سالہ تاریخ دیکھیں اسلام کی، تو اس میں ایسے کئی مواقع آئے جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ اگر درست حکومت کرتے رہے تو پھر چاروں طرف بھلا ہی بھلا تھا، لیکن جیسے ہی ان میں بگاڑ آیا، اس کے بعد وہ حکومتیں چھین لی گئی۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد بنو امیہ حکومت کرتی رہی، بنو عباس، اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کر کے، سلطنت عثمانیہ کر کے ایک حکومت تھی جس حکومت کا پورے دنیا کے سارے غنڈوں نے مل کے خاتمہ کیا۔ غنڈے کون کون تھے؟ جی ہاں، جو ورلڈ وار جو ہوئی تھی، عالمی جنگ جو ہوئی تھی، اس عالمی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار تھا، مطلب ترکی لوگ جو مکہ مدینہ پر بھی انہیں کا کنٹرول تھا، ترکستان سے ان کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلیفہ عبد المجید۔ اس کے زمانے میں کہیں بھی کوئی بھی ذرا سی بھی بے ادبی گستاخی حضور کی شان میں ہوتی تو جدھر ویسا نامناسب عمل ہوا تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بادشاہ کی طرف ایسا نہ ہو۔ تو اس اوتھومن سلطنت بولتے ہیں، اس کو اوتھومن امپائر بولتے ہیں، انگلش میں عثمان کو TH سے لکھتے ہیں، اوتھومن۔ تو وہ چلتا رہا، اور اس کو توڑنے میں یہ بڑی بڑی طاقتیں ان لوگوں نے کام کیا، انگریزوں نے، فرانسیوں نے وغیرہ نے، اور انہوں نے آلہ کار بنایا، انہوں نے اپنا ایک انسٹرومنٹ بنایا۔ کس کو؟ مکہ مدینہ کے عربوں کو۔ وہ مکہ مدینہ کے جو عرب تھے وہ ڈاکو تھے، اور انہوں نے ان کو بہکایا کہ بھئی تم کو حکومت ملیں گی، تم کو حکومت ملیں گی۔ تو ان لوگوں نے ترکیوں کے خلاف بغاوت کی، اور آخرکار دنیا کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ حکومت قائم ہوئی، اور جس بڑے غنڈے کو انہوں نے اپنا سرغنہ بنایا تھا اس کا نام تھا سعود، اور اس نے جب اپنے لٹیروں اور ڈاکوؤں کی ٹولی کو ملا کر ترکیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، برگلایا گیا انہوں کہ تم عرب ہو، وہ لوگ ٹرکی کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جب بغاوت کی تو پھر ترکیوں نے اپنا کنٹرول کمزور محسوس کیا، اور اس کے بعد اس علاقے کو، جس کو آج ہم سعودی عرب کہہ رہے ہیں، وہی آل سعود کی اولاد ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد، ان کی اولاد میں یہ حکومت آتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں جو ترکیوں کے زمانے میں ترقیات ہوئے تھے، ان ترقیات کو انہوں نے نیا رخ دیا، اور وہ ترکیوں کی حکومت سمٹ گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت، خلافت کہتے تھے اس کو۔ تو وہ توڑنے کے لیے
یہ پورا جو پلان بنایا گیا اسی لیے کہ سب لوگ الگ الگ اپنے اپنے خانوں میں بٹ جائیں. الگ الگ خانوں میں بٹیں گے تو یعنی ظلم کرنا آسان ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جب پہلے سلطنت عثمانیہ تھی تو سب ایک ساتھ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا. ہر کوئی اپنی اپنی حکومتوں کو سنبھالنے کے چکر میں اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا. کیوں؟ پھر بھی ان لوگوں کے اوپر کے ایک دو بادشاہوں تک، شاہ فیصل وغیرہ، وہ لوگ ذرا مضبوط تھے. جیسے ہی وہ لوگ ان لوگوں کے خلاف، یہودیوں اور امریکوں، ان لوگوں کے خلاف کچھ اقدام کرنے جاتے تو ان کو مروا دیتے تھے. چنانچہ اب جو شخصیت بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو پورا گود میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. پورے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. تو جب اللہ، یقیناً اللہ کی زمین ہے، جب اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے اور وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس میں مضبوطی رہتی. جیسے ہی وہ اقتدار کھوکھلا ہونے لگتا ہے تو آپ غور کیجئے اس کے اندر، اس میں نافرمانی ہونے لگی ہے، عیاشی ہونے لگی ہے، بدماشی ہونے لگی ہے. وہاں کا حال سن لیجیے. اور یہاں کے بھی سنتے ہیں حالات. نظام کی حکومت کے ختم ہونے میں نوابوں کی، جو بعض نوابوں کی، سب کی نہیں، تو ان لوگوں کی جو عادتیں تھیں، ان لوگوں کا جو طور طریقہ تھا، اس کی بنیاد پر یہاں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ٹرن کرتے رہتا ہے. اب جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ظلم بھی ختم ہوگا. جی ہاں. تو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ جو ہدایات مل رہی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا میٹر ہے خالی. یہ صرف وہاں کا میٹر نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اگر ہم فرما بردار رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں. صحابہ کرام کے پاس کیا طاقت تھی، کیا دولت تھی، کیا قوت تھی؟ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا، ان کے پاس اللہ کا خوف تھا، ان کے پاس رسول اللہ کی محبت تھی. آج ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم متحد نہیں ہیں، ہم بٹے ہوئے، ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہیں. اللہ نے فرما دیا، اے لوگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت. تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اتر جائے گی، تمہارا روب دوسروں کے دلوں میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آج جو حالات ہیں، ان حالات کو بھی ان آیتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں غور کر کے. سمجھے نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں. سمجھداروں کے لیے بہت کچھ ہے. کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی انسیڈنٹ صرف سننے اور اس سے انٹرٹین ہونے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات کو سن کر اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہماری صبح سے لے کے شام تک کی مصروفیات کو ٹٹولنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم اپنی گھروں میں دینی تعلیم، تربیت کم دے رہے ہیں، اور جن اسکولس میں ہم بھیج رہے ہیں، جن مقامات پر ہم بھیج رہے ہیں، وہاں کوئی آپ کی نگرانی نہیں ہے. وہاں جانے پر آپ دیکھیں گے، دیکھیے ایسے کیسے چیزیں ہو رہے ہیں کہ جو غیروں کے تہوار ہیں، ان غیروں کے تہوار کے کیریکٹرز بن رہے ہیں بچے ہمارے. کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. ادھر کا تو کچھ نہیں معلوم، ادھر کا سب کچھ معلوم، اور ہوتے ہوتے وہ لوگ پھسل جا رہے ہیں. اس طرح ہمیں باقاعدہ ٹھنڈے طریقے سے سوچنا ضروری ہے. اور یہ ہماری رات کی دعوتیں، اللہ رحم کرے، تباہ رات کی دعوتیں تباہ. گھر میں کوئی نظم نہیں ہے. میرے قریبی لوگوں سے ایک گزارش ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایک ایسا مقرر کیجیے، ہفتے میں ایک دن مقرر کیجیے، تاکہ اس وقت آپ کے پورے گھر کے افراد 1 گھنٹے کے لیے فون کو رکھ کے بازو پھینک دیجیے، بند کر کے بیٹھ کے کچھ تربیت کے لیے اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتائیے. آپ کے پاس اگر کوئی آپ سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی سمجھدار تربیت والا، اس کو بلائیے، اس سے کچھ قرآن حدیث کے. اب یہاں جو ہم بیٹھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ خواتین کا انتظام کیجیے.
تو خواتین کا انتظام تو فی الحال انتظامی مسائل کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن خواتین کو اگر ہم تربیت دیں، بچوں کی تربیت کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسا کریں تاکہ ان کے دلوں میں ایمان کا، اسلام کا شوق تو ڈالیں۔ نہیں ہو رہا صاحب، ہم باہر کے کاموں کے لیے، اسکول کے کاموں کے لیے پورا ٹائم لگاتے ہیں لیکن یہاں آگے پھنس جاتے ہیں۔ اللہ خیر اللہ فرمائے۔ بہرحال اپنے گھر والوں کو پابند کیجیے، روزانہ کم سے کم آپ باہر ہیں تو ایک 15 تا 20 منٹ بیٹھ کے مغرب کے بعد یا عصر کے بعد درود شریف پڑھا کریں، اور اگر ہو سکے تو مغرب کے بعد خواتین کو پابند کیجیے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ کئی لوگوں کو پریشانی ہے ہمارے حالت ٹھیک نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، حالت ٹھیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نظام کیا نا، سورہ واقعہ گھر میں پڑھا کریں، انشاءاللہ روزی اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو شخص سورہ واقعہ 3 رکوع کا ہے سورہ واقعہ شام میں پڑھے گا پابندی سے تو کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم یہاں جو بیٹھ کے درس قرآن کا سن رہے ہیں تو اس میں صرف کچھ کہا کچھ سنا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ قصہ تو ہے لیکن وہ قصے میں ہمارے لیے جو حصہ ہے، وہ قصے میں ہمارا جو سوچنے کا سمجھنے کا ہے، ہماری سوچ بدلی ہے۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر کم ہو گئی ہے، خوف خدا کم ہوتے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ معاملات میں ظلم زیادتی ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، اپنے آپ کو سدھارو۔ اور دوسرے دیکھ رہے ہیں، انہوں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ واقعات ہم جو سنا کرتے ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے جو سبق کا پہلو ہوتا ہے اس کو غور کریں۔ میں کتنا چینج ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو کتنا چینج کر رہا ہوں، میں کتنا ٹائم سیکھنے سکھانے میں لگا رہا ہوں، میں بحیثیت مسلمان ایک ذمہ دار شخص مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سنتے ہیں، جب وقت پہ آتا ہے تو پھر گالی گلوچ لڑائی جھگڑا سب چلتا ہے۔ تو چینج، طبیعتوں میں چینج لائیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی گنی ہے، کبھی زمین کا جھگڑا، کبھی جائیداد کا جھگڑا، کبھی مال دولت کا جھگڑا۔ یہ جھگڑوں میں آپ بولیے، جھگڑوں میں کیا ہوتا؟ انسانی زندگیاں ختم، ایک مقام پہ چلا 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 چلا، عدالت میں گیا، پولیس میں گیا، وہاں گیا، یا گیا۔ یہ دنیا اتنی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں ہم کو کچھ دن رہنا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اور اس میں کیا سنائے صاحب، لوگ کیسے کیسے واقعات آ کے سناتے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کیوں؟ دنیا کے مسئلے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بہن بہن میں جھگڑا ہے، دنیا کے مسئلے۔ کم سے کم اگر دنیا کا تھوڑا نقصان ہونا دے دو لیکن آخرت کو تو بچا لو۔ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 بھائی آئے تھے کچھ دن پہلے، دونوں بھی نماز کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، سمجھا رہے ہیں تو پھر وہی خیال ہے۔ ہم بولے بھائی آپ اب اللہ کو بھروسہ رکھتے ہیں تو بھول جائیے اس کو، تھوڑا آپ دل بڑا کریے، تھوڑا دل آپ بڑا کریے، نہیں تیاری۔ اچھا یہ لوگ تیار ہو بھی جائیں تو گھر میں جو کنٹرولنگ پاور ہے، یا اللہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھے تھے، ہاں ویسا کیسا، ایسا کیسا، ویسا۔ تو آپ ہم کو ان واقعات سے سمجھنا ہے کہ اللہ سے کتنا ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت رازق ہے، حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا حق رکھتے ہوئے فساد نہ مچاتے ہوئے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسی جگہ سے انتظام کریں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں رہتا۔ بھروسہ اللہ پہ تو چھوڑ ہی دیا، اب سمجھ رہے کہ یہ پیسے یہ آئے تو میں جیوں گا، یہ نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ مرنا تو ہے صاحب، اللہ کی فرما برداری، تعلقات، کئی مقامات پر کسی کے سسرال سے تعلقات خراب ہیں، کسی سے ننیال کے تعلقات خراب ہیں، جو رشتے خونی رشتے ہیں، خونی رشتے میتوں میں نہیں آ رہے ایک دوسرے کے، میت میں نہیں آ رہے، مر گئے آ رہے نہیں، پلٹ کے نہیں پوچھ رہے۔ اب آپ ان سے پوچھو ان پہ الزام ڈالیں گے، ان سے پوچھو ان پہ الزام ڈالیں گے، یہ عام بات ہو گئی۔ بہن بول رہی میں مری تو تو نہیں آنا میری میت میں، بھائی بول رہا میں مرا تو نہیں آنا میت میں۔ بھائی بہن کا رشتہ کون بنائے سوئے؟ آپ بنائے، آپ بنائے۔ سنیے یہ بھائی بہن کا رشتہ اللہ بنایا سوئے، اور فرض ہے ملنا، لازم ہے نہیں صاحب۔
ہمارے حالات تو اتنے ہو گئے، ہماری دنیاوی مفادات، ہمارے دنیاوی چیزیں اتنے اہم ہو گئے، اللہ کے حکم سے اہم ہو گئے، اللہ کا جو قرآن میں حکم ہے دین سے اہم ہو گئے، یہ کچھ ملنے والا نہیں۔ جتنا کھوتے جائیں گے ٹکڑا نکلتے جائیں گے۔ اس لیے دوستو دل بڑا کرو، ہم تو تھوڑا جاتا جا۔ ایک صاحب کے پاس سنا، اللہ رحم کرے، حیرانی ہے مجھے سن کے، ایک صاحب ہیں ماں سے پچھلے 15 سال سے نہیں ملے، 15 سال سے ماں سے نہیں ملے، وجہ بولیے؟ کسی بات پہ ناراض ہو گئی ماں، اماں یہ ناراض ہوتی لات مارتی، اماں تڑپ رہی، بھائی صاحب آ رہے نہیں، پال پوس کے بڑا کرے، شادی کرے، 20 بچوں میں مگر مست، کب تک رہی؟ ایک صاحب اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے، ہاں انہوں یہ کھا لی، ارے کھا لیا۔ جو ماں کا حق ہے، جو باپ کا حق ہے، وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کہنے لگا کہ سرکار میری کمائی میں سے ابا کچھ لے لیے، ابا میرے پیسے لے لیے۔ تو اس کے آنے سے پہلے اس کے والد بھی، لڑکا آیا، اس کے بعد والد آ رہے تھے، سرکار نے سن کے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری کمائی تیری ہے؟ بولا تیری کمائی تیری؟ ارے تو جو کمایا یہ سب صدقہ ہے تیرے باپ کا۔ تو بولے یہ تو بھی تیرے والد کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، میرا کیا کرتے صاحب؟ زمین کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا، پیسہ کتنا بھی لیے تو برف جیسا گل جاتا، پیسے کتنے بھی رہو برف کی طرح گل جاتے۔ اور زمین کہاں پڑی ہے؟ زمین 2 گز کی زمین کدھر پڑی ہماری نہیں معلوم، اس زمین کے ہاتھ سے جھگڑے۔ اللہ رہے، وقت آئے گا جب خبر میں جائیں گے تو جب بولیں گے کاش میں نرلا ہوتا۔ رشتے، ناطے، تعلقات نبھانا، یہ سب اللہ کی فرما برداری ہے۔ ایک صاحب بڑی اچھی بات بتا ہے، ایک صاحب کیا کیے، کسی کو قرضہ قرضہ دے کے واپس جب کرنے آیا تو بولے میاں یہ تو قرضہ ہو گیا، 1 لاکھ دیا تھا میں، اس کے اوپر کے کھائے 10,000۔ ارے 1 لاکھ دیا تھا، واپس لے لینا نا، نہیں اوپر کے ہونا۔ بولے نہیں بھائی نہیں کر سکا، دینے پڑیں گا آپ کو۔ ان کا بچہ سن لیا، سننے کے بولا ارے ابو تو سود کھا رہے، کیا کرنا کر کے، کیا کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے، بول کے باہر گیا، جا کے ایک تھیلی میں گوشت لایا۔ بابا پوچھے بیٹی یہ کیا ہے؟ تو یہ گوشت ہے۔ کہاں سے لا رہے ہیں؟ بولے تو باہر سے لے کے آ رہا ہوں۔ پیسے کہاں ہیں؟ نہیں پیسے سے نہیں، فری میں ملا۔ ایسا ملا فری میں؟ تو بولے وہاں باہر بازو والے ہمارے ایک مرغی ان کے پاس کی مر گئی تھی، تو مر گئی سو مرغی کو نہ پھینک دیے تھے، میں اٹھا کے اس کو چھن کے کٹا کے صاف کر کے لے کے آیا گھر میں۔ تو وہاں بولے نہیں تم کو نہیں معلوم یہ مردار ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، یہ مردہ مرغی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بچہ بولا ابو یہ حرام ہے، یہ کون حرام کرے؟ یہ حرام کون کرے؟ اللہ حرام کرا۔ جب اللہ مردار مرغی کو حرام کرا، انہیں سود کو بھی حرام کرا نا، پھر آپ اس سے سود لے رہے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھ رہے، اس کو حرام سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم یہی ہمارا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بولتے ہیں، ایک جگہ ایک کام ہے، ایک جگہ ایک کام ہے، ایک جگہ اللہ سے بول رہے یہ حرام ہے، حلال حرام حلال سب دیکھ رہے ہیں، لیکن سب جگہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی، ہمارے کیا کرے صاحب، غوث پاک کیا کرے، غوث پاک کیا کرے؟ غوث پاک کی گالیاں کھا رہے ہیں، پھول ماشاءاللہ دبا کے کھا رہے ہیں، چاہے کھاؤ، لیکن غوث پاک کا کارنامہ کیا ہے؟ غوث پاک بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ڈالے، شوق بھی ڈالے۔ اگر دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو ہم سچے مسلمان ہیں، نہیں تو کام کے لیے بیکار ہیں، بیکار۔ ہماری مرضی جب آ رہی ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، مرضی نہیں ہے چھوڑ دے رہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے۔ تو اس طرح ہماری غذا، ایک صاحب کے پاس میاں بیوی لڑ لیتے ہیں، لڑنے کے آئے، آنے کے بعد میں حضرت اللہ والے بولے کیا بھائی کہیں کو آئے؟ تو ہم میں لڑائی ہوئی، کیا ہوئی؟ تو بولے میاں صاحب بولے کہ میں کچھ بولتا ہوں تو انہوں پلٹا کے جواب دیتے ہیں میرے کو، ایسا ویسا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بولے ایسا نہیں کرنا، آپ ان کا خیال کرنا ہے، انہوں آپ کا خیال۔
اس کے بعد اللہ والے تھے بول کے وہ بیوی بولنے لگی حضرت میں جو دعا کرتی ہوں دعا قبول نہیں ہو رہے میرے، میں میرا ایک کام تھا تو اس کا اتنے نمازہ پڑھ کے دعا کری، اتنے نمازہ پڑھ کے دعا کری، لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ والے بولے ٹھیک ہے ماں تم دعائیں کر رہی قبول نہیں ہونی بول رہی، جب دعا کرتے ہیں تو دعا اس کی قبول ہوتی جو اللہ کا فرما بردار ہوتا، تمہیں کیا نافرمانی کری؟ بولے اپنے شوہر کو جو تم ستاتی رہتی ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہو، شوہر کی بات سننے کا حکم اللہ کا ہے، شوہر کی نافرمانی یہ گناہ ہے، اب ایسے گناہ کر کے دعا کریں گے تو کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ تو کوئی توجہ نہیں دی کسی کی۔ آج کل تو حال عجیب ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو آیات نازل فرمائی، صبر کرنا ہے، رشتہ داروں کے ظلم زیادتی صبر کرنا، اللہ کے واسطے صبر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کبھی کسی صورت میں چھوٹنے والی نہیں ہے، نماز تو کسی صورت میں چھوٹنے والی نہیں ہے، معافی نہیں ہے نماز۔ نمازوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ ہم سے صاحب ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نماز نہ پڑھنے بھائی، نماز کبھی ہو رہے کبھی نہیں ہو رہے، کئی کو ایسا نماز ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم ہر فیلڈ میں ماننا ہے، اللہ کا حکم صرف کھانے کے فیلڈ میں ماننا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہر فیلڈ میں ماننا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت فرما برداری، حضور کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کسی ایک کی بات نہیں، اگر ہماری زندگی میں ہر طرح سے اللہ کی فرما برداری کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں تو سکون ہے، انشاءاللہ مریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے نوازے گا۔ لیکن کبھی کبھی ہم سنتے ہیں بھائی وہ صاحب ہے نماز کے بڑے پابند ہے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، بڑے سب کچھ ہے، لیکن سود کھاتے ہو، یا اللہ۔ تو حرام حلال میں تمیز کیجئے اور اپنے معاملات کو درست کیجئے، آپ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ اللہ کے احکام، رسول پاک کے احکام جو شریعت کے احکام ہیں اس کے خلاف مت جائیے۔ اور ایک اصول یاد رکھ لیجئے، اصول یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اللہ کی طرف سے حکم جس کام کے کرنے کا ہے وہ کام آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، اسی طرح جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کریں گے تو گناہ ہے، کرنے کا کام نہ کرے تو گناہ، نہیں کرنے کا کام کرے تو گناہ۔ مثال اب آپ دیکھیں اگر کہیں کوئی بندہ گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، گناہ سے بچنا، آپ بولیں گے گناہ سے بچ گیا میں کیا ملا؟ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائیں گے۔ اس طرح ہمارے اس درس کی اصل وجہ یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر کم سے کم ہفتے میں ایک دن کچھ غور و فکر کا خیال پیدا ہو، نہیں صاحب ہم کو غور کرنا چاہیے، کب تک ہماری زندگی اس طرح گزرتی رہے گی، کچھ چینج آنا چاہیے۔ اگر مجھ سے میرے بڑے ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی دور ہونی چاہیے، اگر میرے ماں باپ ناراض ہیں دور ہونا چاہیے، مسائل ہیں بہت رہتے ہیں، مسائل ختم کرو صاحب، زندگی بہت چھوٹی ہے، دیکھتے دیکھتے انہوں مر جا رہے ہیں انہوں مر جا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے جوانہ مر جا رہے ہیں، تو کب تک یہ پال لے کے جائیں گے ہم؟ اور یہ حدیث پاک تو آپ سنے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ اگر کسی کے بیچ میں بات چیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہوں، کوئی ان کا نیک عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی نیک عمل۔ 2 مسلمان بھائیوں کی بات ہے یہ، اب کہیں اگر سب کے بھائیوں میں بات چیت نہیں ہے، سب کے بہنوں میں بات چیت نہیں ہے، سب کے رشتہ داروں میں بات چیت نہیں ہے، تو غلط بات ہے، اور ہمارے حالات کو سدھارنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں سدھارتا جب تک کہ وہ قوم خود سدھرنے کی کوشش نہ کرے، خود اپن کوشش کرنا ہے، اپن خود کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے، قوم ان کی ستائی جا رہی ہے، تو ان کی قوم بول رہی کہ ہم پہلے بھی اب بھی ستائے جا رہے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ دیں گا، آپ کو وقت آئیں گا، ہر چیز کو وقت آئیں گا، لیکن جب آپ کو ملیں گا، جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیسا اپنے کریں گے۔ آج کی حدیث پاک ہم سن لیتے ہیں، بڑی جامع حدیث ہے، اور اس حدیث کو
مختلف حدیث کی کتابوں میں معجم طبرانی کی حدیث ہے عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی وعمل المنافق خیر من نیتی كل يعمل على نیتی فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نور. سبحان اللہ. بہت ہی جامع ارشاد سرکار کا، بات چھوٹی ہے لیکن بڑا مطلب ہے اس میں. فرمایا حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتی نیت. مومن کا عمل، مومن کی نیت. تو فرما رہے ہیں مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے. فرما نیت عمل سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا اور وعمل المنافق خیر من نیتی، اور منافق کا عمل بہتر ہے، نیت خراب ہے. مومن کی نیت بہتر ہے عمل سے. کیسے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ مومن ہے، ارادہ کرتے ہی ثواب شروع، ارادہ کرتے ہی ثواب شروع. اس کے بعد یہاں منافق جو ہے دکھنے کو تو اچھا کام کرتا لیکن نیت خراب رہتی ہے. اس لیے بول رہے اس کی نیت خراب ہے. اس کی نیت اچھی ہے اور عمل خراب ہے. عمل میں کبھی کبھی ریاکاری آ جاتی، عمل میں کبھی کبھی دکھاوا آ جاتا، عمل میں کبھی کبھی کچھ ملاوٹ ہو جاتی. تو نیت جو ہے وہ خالص ہے. نیت تو اندر کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے. تو نیت مومن کی اچھی ہوتی ہے عمل سے، کیونکہ عمل میں کبھی کبھار ریاکاری آ جاتی. اور اس کا جو منافق ہے جو کلم کلا یعنی عمل تو اچھا کرتا ہے لیکن اس کی نیت خراب رہتی ہے. تو اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت خراب ہے اس کے عمل سے. آگے فرمایا کہ جب کوئی مومن عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی برکت سے اس مومن کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. مومن کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نورانیت سے ہم کو سرفراز فرمائے، بہرور فرمائے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. یہ تو ہوئی آج کی حدیث پاک. اب آج کا فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجیے. ایک صاحب نے کل ہی پوچھا تھا، اسی کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کے سلسلے میں کیا احکام ہے. تو یاد رکھیے نماز قضا ہو جائے تو قضا کا ٹائم کے اندر پڑھے تو قضا نہیں ہے، وہ ٹائم ہونے کے بعد پڑھے تو قضا ہے. قضا نماز کی ادائیگی لازم ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ رہے گی. قضا نمازیں کس کی ہوں گی؟ تو بتایا گیا سنت کی قضا نہیں ہوگی، نفل کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض اور واجب کی قضا ہوگی. خدا خواستہ کسی سے ایک دن کی نمازیں چھوٹ گئی، سو گیا یا کہیں پھنس گیا، پڑھ نہیں سکا، تو اس کو ایک دن کے 20 رکعتیں ہوتی ہیں. قضا جو کرنے کی ہوتی ہیں 20 رکعتیں. فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت 6 ہو گئے، عصر کے 4 6 4 10، مغرب کے 3 13 ہو گئے، عشاء کے 4 فرض ملائے 17 ہو گئے. اس طرح 17 فرض نمازیں، فرض رکعتیں اور 3 واجب الوتر، 20 رکعت پورے ایک دن میں بندے پر لازم ہے. اگر چھوٹ جائے تو یہ 20 رکعت کی قضا کرنا اس کو ضروری ہے. سنتوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، نفل تو نفل ہے، کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن فرض اور واجب کی قضا تو کرنا ہی کرنا ہے. بعض لوگ قضا کے بارے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، کچھ نہ ہوتا چھوڑ دی ختم، اب آگے پڑھ لینا ہے. جی نہیں، یہ علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں انہوں نے نمازوں کی قضا کرنے کا بھی حکم لگایا ہے. اب اس کو ادا کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے اتنے ساری نمازیں ہوں گی، ان ساری نمازوں کو ادا کرنا ایک وقت میں تو ممکن نہیں ہوگا.
اس کا ایک طریقہ، آسان طریقہ یہ کہ آپ اندازہ کر لیجیے کہ کتنے سال کی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، اور یہاں سے پابندی سے نماز پڑھتے رہیے، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیجیے۔ مثال کے طور پر کسی کی 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھا ہوئی تو انہیں یہاں سے ڈیٹ لکھ لے کے آنے والے 5 سال تک ہر نماز پابندی سے پڑھنا، اور ساتھ میں ایک قضا نماز پڑھ لینا۔ تو یہ 5 نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں، 5 نمازیں اس کی کوئی ادا بھی ہو جاتی ہیں، 5 سال کی اس کا وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ اب ہمارا کام ہے پڑھ لینا، قبول کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ تو اس طرح یہ مسئلہ آج بیان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سوال بولیے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر نماز کے وقت نیت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ نیت دلی ارادے کا نام ہے، اور کوئی نماز فرض ہوتی، کوئی نماز واجب ہوتی، کوئی نماز سنت ہوتی، کوئی نماز نفل ہوتی، تو اس لیے نیت کو زبان سے کہہ لینے میں آپ کی زبان اور دل دو ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے زبان سے کہنا ضروری۔ اگر زبان سے نہیں کہے، دلی دل میں بول لیے تو بھی کافی ہے۔ اور مسجد میں داخل ہو گئے نماز کے لیے، لیکن اب پورے نمازاں جو یکساں نہیں ہے نا، اس لیے اور نیت کرنے میں آپ کا ثواب پکا ہو جاتا ہے، کام تو کرنے کا ثواب پکا ہو جاتا ہے، اس لیے نیت کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اس سے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لفظی خطا ہوئی ہے اللہ پاک اسے معاف فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول فرما اور مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، تیرے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں متحد بنا دے اور ہمارا رعب غیروں کے دلوں میں پیدا فرما دے، ہماری تمام تر بلاؤں کو دور فرما دے، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے نازل ہونے والی ہر آفت، ہر بلا کو ٹال دے۔ ہمارے جتنے بھائیوں نے بہنوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، جن جن کا جو خود دعا ہے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ صحت یابی کے لیے دعا کی خواہش کیے ہیں، عابد سفیانی صاحب، یوسف سفیانی صاحب، جمیل سفیانی صاحب اور رضوان فاطمی صاحب، مسعود علی شاہ صاحب، ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نوری فاطمہ صاحبہ، یوسف کی صاحبہ، محمد رشید الدین صاحب اور کم سن خدیجہ مریم صاحبہ کے لیے، وحیدہ بیگم، ان سب کے لیے دعائیں صحت کی جاتی ہے اللہ ان سب کو، اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے متعلقہ افراد بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفا عطا فرما۔ اور وحیدہ بیگم صاحبہ، امیر الدین صاحب مرحوم کی مغفرت کی دعا کی خواہش کی گئی ہے، جتنے مرحومین ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہم جمع ہیں بکھرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس ایمان کی اسلام کی حفاظت فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں شادیوں کے لائق لیکن انبیاء ہی ہیں، ان کے شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ لوگوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کو دولت اولاد نصیب فرما، جہاں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے ان کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، تیرے فرما برداروں میں شامل فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔